بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی والعاکفین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں آپ حضرات کے اللہ روزوں کو، تراویح کو، راتوں کے قیام کو، سارے دن کے بھوکا رہنے کو، اور اس دوران جتنے بھی نیک اعمال ہوئے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، اپنے پرائے سے نرم لہجے میں حتیٰ کہ گفتگو بھی ہے، کچھ کر نہیں سکتے لیکن کرنے کا احساس بھی ہے. صرف نیرا احساس نہیں، اس احساس کے اوپر اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اور نیت بھی خالص ہے. تو ان سارے کام کرنے والوں کو اللہ جو اجر دیں گے، احساس درد پیدا کرنے والے کو بھی اللہ اتنے ہی دیں گے. نہ ان کے ثواب میں کمی آئے گی، نہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی. دیکھو، میں آپ ہم میں سے کوئی ہر چیز کا ضرورت مند ہے، صحت کا بھی ضرورت مند ہے، رزق کے لیے بھی ضرورت مند ہے، پیسے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے. وقت پہ کوئی چیز میسر نہ ہو اور کسی کی طرف ہو جائے شکریہ ادا کرتا ہے، اور جس کی طرف سے نہ ہو اس کا گلہ کرتا ہے. یار تجھے نہیں پتا میرے حالات کیسے، تو آج پوچھنے کے لیے آ گیا. یار کہاں تھے آپ، نظر نہیں آئے کہ اچھا تجھے آج پتہ لگا، دنیا کو پتہ میں بیمار ہوں. ہاں بھائی، تیرے پاس ٹائم کہاں ہوگا، یہ اس کا گلہ ہے، کیونکہ مجھے تیری ضرورت تھی. انسان گلہ اس سے کرتا ہے جس کی چاہت دل کے اندر رکھتا ہے. تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بیماری وہ نہیں، اس کے پاس نہیں کہ اسے کوئی صحت کی ضرورت ہو، بھوک اسے نہیں لگتی کہ روٹی کی ضرورت ہو، پیاس اسے لگتی کھانے کی ضرورت ہو، نہ اسے کپڑے کی ضرورت، نہ جوتے. وہ ان ساری چیزوں سے پاک ذات ہے، لیکن گلے کر رہا ہے. جو اس وقت مسجد میں آئے انہیں کہہ رہا تمہارا آنا مبارک، تمہارا شکریہ ادا. جو نہیں آئے انہیں کہہ رہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم نے میری قدر کوئی نہیں کی. جو میری حیثیت، میرا مقام تھا، میرا معاشرے میں کوئی مقام نہیں. میں کہیں آؤں تو مجھے دیکھ کے لوگ منہ پھیر لیں اور میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں کہ یار مولوی صاحب نے چنگی بےزتی کی تھی، مولوی صاحب کی قدر ہی نہیں کی. اور اگر مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے بٹھایا یا کرسی کوئی بندہ جگہ خالی کر دے گا تو میرے دل کے اندر بھی وہ، اور لوگ بھی ماشاءاللہ کہیں گے اتھے ہو جی، ادھر آؤ ادھر آؤ. تو جو انسان کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو مقام نہ ملے تو اس کے دل میں تو آتا ہے، فطرت ہے. تو اللہ جل شانہ عما نوالہ کو
ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پھر کہہ رہے ما لکم لا ترجون اللہ وقارا، تیرا آنا نہ آنا میری ذات میری بلندی کے لیے برابر ہے. تو آئے گا تو میں پھر بھی رب ہوں، نہیں آئے گا میں پھر بھی رب ہوں. لیکن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آتا کیوں نہیں اتنا تو مجھے بتا دے. مسجد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اجڑ جائے، کوئی مسجد کے اندر نہیں، اسے پرواہی کوئی، وہ پھر بھی رب ہے. اور سارے سجدے میں گرے وہ پھر بھی رب، ایک رتی برابر اس کی شان میں کمی زیادتی نہیں آ سکتی. سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ، درود شریف پڑھ، زور سے پڑھ کے منہ میٹھا کرو میرا. درود شریف پڑھ کے فرشتوں کے بوسوں کے مستحق بنو. درود شریف پڑھ کے جنت کے مستحق بن جاؤ، حضور کے قرب کے مستحق بن جاؤ، حوض کوثر کے مستحق بن جاؤ، حضور کی شفاعت کے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے مستحق بن جاؤ. پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کی اولاد، خاندان، سارے امتیوں کو ہدیہ کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نہ اللہ کے نبی، فرشتے فرشتے رہیں گے، قرآن قرآن ہے، زمانہ زمانہ رہے گا، موسم موسم رہیں گے، ہوائیں ہوائیں رہیں گی، گرمی گرمی رہے گی، سردی سردی رہے گی، اور نظام اسی طرح چلتا رہے گا. دن دن رہے گا، رات رات، سورج مرضی پر نہیں اس کے حکم پر، چاند مرضی پر نہیں اس کے حکم پر، ستارے، الغرض جو چیز ہے، درختوں کے پھولنا پھلنا پھل دینا، یہ سارا نظام چل رہا ہے. اگر کوئی سجدہ نہ کرے اور اگر کر لے، یہ بتلایا نہ کرے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، بس اتنی سی بات کہہ دی. اور اس بات کے اندر پروردگار عالم نے اپنی ساری ناراضگی اور رضا کا بتلا دیا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اگر میرے ذکر سے اعراض کرے گا تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دوں گا. بس اتنی سی بات ہے. کتنا بڑا متضاد ہے. کہتا ہے جی نماز پڑھوں یا دکان چھوڑوں، مولوی صاحب اللہ سے معافی مل جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس بچہ کوئی نہیں، میرے پاس ملازم کوئی نہیں، میں دکان پہ کسی کو نہیں بٹھا سکتا. مولوی صاحب کیا مجھے اللہ اکبر معافی مل جائے گی؟ اللہ اکبر. نماز کو چھوڑ کے کہتا ہے رزق آئے، رب کعبہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے رزق کا تعلق نماز کے سجدے سے جوڑ رکھا ہے. بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں نہیں جاتے، ڈرائنگ روم میں نہیں جاتے، سلیپنگ روم میں نہیں جاتے، ڈائننگ ہال میں نہیں جاتے، دکان پہ جا کے نہیں کہتے روٹی دے، کچن میں آنا پڑے گا، نہانے کے لیے باتھ روم میں جانا پڑے گا، سونے کے لیے بستر پہ آنا پڑے گا. تو رزق حاصل کرنے کے لیے خدا کو جھک کے دکھانا پڑے گا. جب تک اپنی گردن کا سریا پیشانی، ہاتھ پیر، جسم کے سارے اعضاء نہیں ٹیک دیں گے، رب کعبہ کی قسم فتوحات کا، کشادگی رزق کا، خدا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا آمے پیرے پہ دروازہ نہیں کھل سکتا ہے. رزق پھر ایسے ملے گا جیسے کافروں کو مل رہا ہے. کافروں کو کوئی کمی ہے کپڑے کی، جوتے کی پاس ہے، تو پھر تو راضی ان سے ہونا چاہیے تھا. بے نمازی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، زانی شرابی کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ان سے راضی ہوتا. ذرا سوچو تو صحیح یار، ان کے پاس کیا نہیں. یہودی، نصار، عیسائی اتنا اتنا امیر ہے، ایک ایک کے گھر کے پاس دروازہ، ایک ایک کے دروازے کے پاس اس کا اپنا طیارہ جہاز کھڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا کوئی نہیں میڈیا دکھاتا ہے لوگوں کے باتھ روم، ان کے کموڈ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں. تو پھر ان کو کامیاب ہونا چاہیے تھا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. دوسرا بار روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا. میرے عزیزوں کبھی افغانستان پر اللہ اکبر ایک داستان ہے میرے عزیزوں، لیکن ایسی مظلوموں کی داستان ہے، اس کو بیان کرنے والا بھی میرے عزیزوں مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. حالانکہ جو جہاد کی داستان، جو اللہ اکبر سیسا پلائی کفر کے سامنے کھڑے ہونے کی داستان افغانستان کے مجاہدوں نے پیش کی، رب کعبہ کی قسم ایک ایک نے عہد والے صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے.
آپ نے سنا، ہم نے دیکھا بغیر بازوؤں کے بغیر ٹانگوں سے بساکھیوں کے ساتھ لڑنے والے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لکڑی بندوق ہاتھ میں نہیں، انگلی کے اشارے سے بندوقیں چلانے والے، انگلی کے اشارے سے، اور کہنے لگے بندوق کی گولی سے نہیں مرے گا، لا الہ الا اللہ کی طاقت سے مرے گا، کلمے کی میرے عزیزو شہادت کی انگلی اٹھا اٹھا کر کفار کو روپ کے خاک کے اندر ملانے والے، آج میرے عزیزو پوری دنیا کی حکمرانی ان کے پیروں کے تلوے چاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسرا بار ان آنکھوں سے پیسے کو دیکھا، ڈالر کو دیکھا، پاؤنڈ کو دیکھا، درم و دینار کو دیکھا، ٹکے کو دیکھا، پیسے کو دیکھا، اللہ اکبر، بے حیائی کو دیکھا، حیا کو دیکھا، مرد عورتوں کو دیکھنے والا رات کے اندھیرے میں کہتا مولوی صاحب 80 سال کی عمر ہے، مجھے اینک کی ضرورت کوئی نہیں، آنکھ ہے عکس دل میں، آنکھ ہے عکس دماغ میں، آنکھ ہے حرارت ہاتھوں میں، آنکھ ہے حرارت صحبت میں، آنکھ ہے حرارت پیروں میں آتی ہے، اللہ نے سب سے پہلا اٹیک کس آنکھ پہ کرنا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں جب تمہیں قبروں سے اٹھاؤں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، بھاگ جا بھاگتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یار تکا بیٹھ جا، ایتے کمائی دے دے نے، یار نماز پڑھ لو، حاجی صاحب گاکی اثر کے وقت روج پہ ہوتی ہے، دکان بند کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے، میں مغرب کے ساتھ اثر پہ پڑھ لوں، میرے پر گناہ تو کوئی نہیں، تو جبرائیل کی اولاد ہے۔ ایک گناہ کیا تھا بنی اسرائیل نے، ایک گناہ کیا تھا، خدا کے نافرمانی پر منع کرنے پہ مچھلی کھا لی، پروردگار عالم کو اتنا غصہ آیا، سارے کی ساری کی شکلوں کو بندر بنا دیا، ایک مچھلی کھائی دی، حلال چیز، صرف مالک کائنات نے کہا تھا بس عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اللہ نے فرمایا میرا نبی ذرا اس پوچھتے ان کے سوالوں کے جواب دے، ان کو بتا دے اللہ اکبر وہ لوگ کون تھے، میں نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے حجت بنائی، ہیلا بنایا کہ خدا نے شکار کرنے سے تو منع کیا، پکڑنے سے تو جمع کرنے سے ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر کے باہر حوض بنا لیے اور پانی کے طرف انہوں نے رخ بنا لیے، رستے بنا لیے، اللہ اکبر، مچھلیاں گھیر گھیر کر پانی کے بہاؤ سے وہاں جاتی، اتوار کے دن پکڑتے، اللہ کہتے کس کو دے رہے ہو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کس کو کر رہے ہو، یہ مکر کس کو دکھا رہے ہو، یہ بناوٹی چیزیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایک طبقہ ان میں سے کہہ رہا تھا وہ جاندی کرو یار، کوئی حاجی صاحب تینوں چنگا لگتا ہے، میاں صاحب تجھے کو اچھا لگتا ہے، نہ کر یار کام نہ کر، وہ کہو یار میں کہنا نماز دے انکار کیتا ہے، پڑھی نہیں جاندی یار، ویل کوئی نہیں، اذان کی آواز سن کر اللہ اکبر، یہ اذان رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا آپ فرماتے بلال اذان دے، تیرے اذان دینے سے میں محمد کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اللہ اکبر، بلال مغرب کی اذان دے کر، بلال عصر ظہر کی اذان، عشاء فجر کی اذان دیا کر، بلال جب تو اذان دیتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے میں محمد کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہاں اذان ہوتی ہے، اماں کیا کہتی ہے، بوا بند کر دے، بجھ ہونی آنکھ لگ گئی ہے، اس کو اٹھا روشن دان کھڑکیوں کو دروازے کھول، اس کو کہہ دو تجھے بیوی نہیں بلا رہی، زمین و آسمان کا مالک بلا رہا ہے، اللہ اکبر، آ جا ادھر آ، دکان چھوٹی، مکان چھوٹا، کاروبار چھوٹا، دھن دنیا چھوٹی، دولت چھوٹی، اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کے بعد سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ جویریہ بیویوں کے پاس بیٹھے ہوتے، جب آواز آتی اللہ اکبر ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے رحمت والے نبی کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کہتے اللہ کا بلاوا آ گیا۔
10 مرتبہ تو پراپر، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ متعدد مرتبہ علیحدہ علیحدہ۔ میرے عزیزو اس کے علاوہ خدا نے جگہ جگہ 700 مرتبہ نماز کا، اتنا کسی فریضے کا، کسی سنت، کسی واجب کا حکم نہیں فرمایا جتنا نماز کا حکم فرمایا۔ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ فمن قامها فقد قام الدین، جس نے اس کو سنبھال لیا اس نے پورے دین کو سنبھال لیا۔ فمن ترکها فقد هدم الدین، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے پورے کے پورے دین کو گرا دیا ہے، ایشو لیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ذات کو۔ قیامت کے دن اٹھے گا، قال هي اعمى وقد كنت بصيرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک ایک بات تو اللہ نے ساری واضح کر دی، پیچھے رہ کی گیا یار۔ کوئی کتاب مارکیٹ کے اندر آتی، گرامر ساتھ آ جاتی، اور پھر آسان سی وہ اس کتاب کو کیا کرتے ہیں جو مارکیٹ کے اندر کتاب اس کے سیریز کے لیے آسانی کے لیے کیا آتی ہے، اس کی ڈائری فوراً آ جاتی۔ قرآن آتا قیامت کے دن حجت کر دے، یا اللہ ہم اجمی، پنجابی، ارائی، کمبو، کشمیر، یا اللہ میں عربی کا کیا پتا۔ اللہ نے عرب کے اندر عربی نبی خدا نے بھیج دیا، سارے نبیوں کا سردار، مدینے کا تاجدار، والضحیٰ کے چہرے والا، صاحب لولاک جناب محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے پیارے لگ رہے ہو۔ یقین جانو، بار بار حضور پر درود پڑھو، بار بار فرشتے ہونٹوں کا بوسہ لے کے جائیں گے۔ محمد انور، سرور، اکرم، جبار، کسی کے نام پر ہونٹ آپس میں نہیں ٹکرتے۔ محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا نام ہے۔ کسی کا نام ابا رکھے گا، اماں رکھے گی، بھائی رکھے گا۔ واہ مکے کا در یتیم، جب آمنہ کی گود میں آیا لوگ پوچھنے لگے، برادری پوچھنے لگی بی بی کس نام تو پکاریے، کہنے لگی جب سے یہ گود میں آیا چاروں کونوں سے، چھت سے، دیوار سے، یہ گلی سے مجھے محمد محمد کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بی بی آمنہ اس کا نام ایک محمد ایک احمد رکھ دے۔ اللہ اکبر، محمد جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ رب کی تعریف کرے، جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو، احمد وہ جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے۔ کہہ دو محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھ کر 35 مرتبہ اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا پاس رکھے گا، موت اس کے دروازے پر آئے گی، کبھی رزق کی تھوڑ اس کے دروازے پہ نہیں آئے گی۔ اللہ، جن کے نام کی برکت سے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے طریقوں پہ چلنے سے بتا خدا کس کی سے آپ کو مجھے نوازے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، نہ نماز سے منہ موڑ، نہ ذکر سے، نہ میری محبت سے منہ موڑ، ورنہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھاؤں گا آنکھیں بے نور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، میدان محشر میں اندھا اٹھاؤں گا۔ کیا کہے گا؟ امی، ابو جی، بھائی جی، فرشتوں، قال ہی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو یوں کر کے عید کا چاند دیکھ کے بتایا کرتا تھا، میرے بعد میرے اشارے پر، میرے دیکھنے پہ دنیا عید کا فریضہ ادا کیا کرتی تھی، نماز کے فرض ادا کرتی تھی۔ میں تو آسمان پر سورج چاند ستارے، میں تو اوج ثریا دیکھ لیا کرتا تھا۔ قال ہی اعمی وقد کنت بصیرا، اکھا کہاں چلی گئی؟ ہاتھ پیر سلامت، اعضاء انسانی سلامت، لیکن کہے گا میری آنکھیں مجھے اندھا کس نے کر دیا؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اتنی بڑی کتاب قرآن، پہلی بیوی قرآن لے کے آئی، بہو لے کے آئی، بہو لے کے آئی، چار ترینویں قرآن لے کے آئی، کوئی اہمیت تو تھی نہ۔ رخصتی کے وقت تھال چاولوں کا نہ رکھا، رخصتی کے وقت تھال میرے عزیزو فرنی کا نہ رکھا، رائتے کا نہ رکھا، سب کو پتا تھا۔ اللہ اکبر، روٹی، رائتا، مرغی انسان کی جسم کی ضرورت
ہے. قرآن اللہ اکبر انسان کی روح کی ایمان کی ضرورت ہے. اس لیے 40 لاکھ روپے کا زیور پہننے والی 2 لاکھ روپے کا جوڑا 50 میرے عزیزوں بیوٹی پارلر کا خرچہ کرنے والی برات جتنا مرضی قیمتی جوڑا پہنے کوئی اہمیت نہیں اگر دلہن نہ ہو. فرمایا اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر دے اور اس کو کہہ دو ازواجی زندگی ملے گی اسی پر عمل کرنے سے ملے گی. آپس میں ایک دوسرے کے حق کو پورا کرو گے اسی کو پر عمل کرنے سے. دکانداری کا حق ادا کرو گے رزق آئے گا اس پر عمل کرنے سے. خدا کی رضا آئے گی اس پر عمل کرنے سے. مصطفیٰ کی تابعداری آئے گی اس پر عمل کرنے سے. قال اتتک آیاتنا کہنے کہے نا قال ہی عاما وقد کنت بصیرا. اتنا کیوں اٹھایا قال اتتک آیاتنا فنسیتا. ایک پڑھتا نہیں تھا ایک پڑھنے والوں کو کہتا تھا تیرے کو اور کام کوئی نہیں. سارے ملک دے ایمان دا ہدایت دا ٹھیکہ میرے پتر نے چکیا ہے. جب بھی تبلیغ والے آتے ہیں چل 3 دن کے لیے, جب تبلیغ والے آتے ہیں 4 دن کے لیے. اور تمہیں کوئی اور مولوی نظر نہیں آتا؟ مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کی جگہ, رشتے کو نہیں لیتے مولویوں کو. اگر ہمارے بچوں کے چہرے پہ داڑھی آ گئی رشتے کرنے مشکل ہو جائیں گے. کوئی دیندار کا رشتہ دروازے پر آ جائے تو مولوی صاحب معذرت کے ساتھ بندہ بڑا چنگا اللہ دی قسم میں دلوں مندا دلوں لیکن برادری کی مدھ کھاواں گا مولوی لبا ہے. اتنی بڑی گستاخی. برادری نو کی دکھاواں گا مولوی لبا. یہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ غم سے کہہ رہا ہے؟ بولو غم سے کہہ رہا ہے. عزت دے رہا ہے, تحقیر کر رہا ہے, تذلیل کر رہا ہے. اسی مولوی نے برا نہیں کہتے لیکن مولوی صاحب پھر داڑھی لائے گا لوگ کہہ رہے تم لبا ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سن 1990-91 کرائیوڈ کا اجتماع تھا. اس فقیر نے کان سے سنا, فرمایا خبردار مولوی کی طرف انگلی نہ اٹھانا. اگر خدا کو یہ انگلی پسند خدا کو اس انگلی کو دیکھ کے غصہ آ گیا موج کر اللہ تیری 10 نسلوں میں کوئی قرآن کا عالم پیدا کوئی نہیں کرے گا. فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میں تو سب کچھ دیکھتا تھا کی ہو گیا. میں نے دکان پر بیٹھ کے کیا گانی دیکھا, اچھا دیکھا برا دیکھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. او مولوی صاحب گھنٹہ سوا 12 پڑھتا تھا. او کھڑے ہو کے کہتا تھا ترابیہ نہیں ختم ہوئی لے. بچوں کو منع کرتے تھے او سویرے اسکول جانا ہے سو جا, بڑا ہے مولوی ترابیہ پڑھنے والا گھر پڑھ لے بیٹھ کے. ماں کہتی تھی فرض تھوڑی ہے, باپ کہتا تھا فرض تھوڑی ہے پر نماز پڑھ لی ٹھیک ہے. فرض پڑھ کے ویتر پڑھ کے ٹھیک ہے. جب یوں کر کے جوتا پہن کے نکلتے ہو قرآن فریاد کرتا ہے وہ مجھے بھی تو تھوڑا سا سن کے چلا جا. دیکھ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اللہ کیا تیرے لیے میسیج ہے, فرشتے کو جھوٹ بولتے ہیں تیرے لیے میسیج ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب تو تاش کی دکان پر, اب تو جوئے پر, اب تو لوڈو پر, اب شطرنج پر, اب 20 میچ پہ فکسنگ کرے گا, جوا کھیلے گا. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ فرشتوں کے لیے نہیں آئی میرے عزیزو, یہ آسمانی مخلوق کے لیے نہیں آئی. اللہ نے آپ کے میرے لیے لا تتبعوا خطوات الشیطان, مت تابعداری کریو شیطان کے کاموں کی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. او دیکھی کاروبار کرتے ہوئے شراب نہ پی لیو. نیند نہیں آتی, پریشان ہے کیونکہ 2 گھونٹ لا لے یار سکون ملے گا. خبردار انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, شراب, جوا, بت بانسے, شطرنج, یہ سارے کے سارے شیطان کے عمل ہیں. خبردار اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. احسان مان رب کا کس کا, الرحمن. کہو ذرا سبحان اللہ. مٹھی آئی اور بلند آواز سے. القہار علم القرآن, الجبار علم القرآن, الوکیل علم القرآن. اللہ کے نام ہے نا, لکھ دیتا. السبحان علم القرآن,
الواجد الماجد الواسع المبین الشہید علم القرآن. فرمایا بندہ تیرا رب بھی پیار والا، قرآن بھی پیار والا، جس نبی پر قرآن آیا وہ بھی پیار والا. تو تیرے رب نے تجھے مخاطبی کس انداز سے کیا، اور تجھے جبار نہیں بلا رہا، قہار نہیں بلا رہا. کون بلا رہا؟ الرحمن. بولو بولو الرحمن. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر. اللہ اکبر. کیا قرآن تیرے بیان پر اللہ اکبر قربان جائے. اللہ رحمان کہہ کے اللہ اکبر ہاتھ میں لے گا رحمت آئے گی، سینے سے لگائے گا رحمت آئے گی، سینے میں اتارے گا رحمت آئے گی، زبان پر لائے گا رحمت آئے گی، خرچ کرے گا رحمت آئے گی، کسی کو پڑھوائے گا رحمت آئے گی، پڑھے گا رحمت آئے گی، سنے گا رحمت آئے گی، دیکھے گا رحمت آئے گی، اونچی جگہ رکھے گا رحمت آئے گی، جزدان بنائے گا رحمت آئے گی، خوشبو لگائے گا رحمت آئے گی. جس کمرے میں میری رحمت وہاں، تیرے سینے میں میری رحمت وہاں، قرآن دکان پر میری رحمت وہاں، قرآن مکان میں میری رحمت وہاں، قرآن میدان میں میری رحمت وہاں، قرآن بازار میں میری رحمت وہاں. اللہ اکبر. جیسے میں نے بھوک کے ساتھ روٹی کا رشتہ، پیاس کے ساتھ پانی کا رشتہ جوڑ دیا، او بندے تیری کامیابی کے ساتھ میں نے اپنے قرآن کا رشتہ جوڑ دیا. پڑھ بس. کتنے مقدر والے لوگ تھے جنہوں نے پورا رات قرآن پاک تراویح میں 27 روزہ تراویح میں 27 راتوں میں سنا، 26 دنوں کے اندر 27 روزہ تراویح میں جنہوں نے قرآن پاک سنا. قسم میں اٹھاؤں تو خدا کی قسم، کوئی مبالغہ نہیں، لیکن جب مولوی صاحب نے کہا تھا الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک ڈائری یہاں ایک ڈائری وہاں، کرام الکاتبین، جب من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر الف لام میم ذالک الکتاب. بندے کا کام کوشش کرنا ہے. قرآن کہاں ختم ہو رہا ہے؟ والناس پر. کہاں ختم ہو رہا ہے؟ ہر مولوی صاحب نے اگلا رکوع پڑھ کے بتایا. کیوں؟ فرمایا قرآن قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہوگا، تو الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھ دے گا. اللہ جو میری طاقت تھی میں نے کر دیا، میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، جان تک اللہ تو اس کو پہنچا دینا. اس لیے فرمایا پڑھو اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزوں میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن قسم اٹھاؤں تو کمی کوئی نہیں. جب والناس کا لفظ آیا، ہمارے اللہ نام نیم فادر نیم ود ایڈریس سورا کچھ لکھ دیا اور نیچے فرما دیا اللہ اکبر. روزے رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، میرے قرآن کو رب رب سننے والا، یہ اللہ کی اسٹمپ، یہ میں نے مہر لگا دی. قیامت کے دن دھوپ میں کھڑا نہ کرنا. قیامت کے دن جہاں قرآن پڑھنے سننے والے نظر آئے، میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آنا کہ تم نے قرآن کو اپنے سینوں میں، زبانوں میں، اپنے گھروں کو جگہ دی. اس کے بدلے میں اللہ نے آج تمہیں اپنے عرش مولا کے نیچے جگہ عطا فرما دی ہے. پورا سال طلباء اکرام قرآن پڑھتے ہیں. میری آیتوں سے اغراض کیا، اس پر کچھ لگایا نہیں. کیا لینے آیا آج؟ بات نماز کی ہو رہی تھی. اللہ اکبر. یا اللہ نماز کب معاف ہے؟ فرمایا کوئی معاف نہیں. یا اللہ روزے کی حالت میں 4 پڑھا لے، یا اللہ 3 کوئی نہیں. مغرب کی تو چھوٹ دے دے، یا اللہ 15 گھنٹے سے بھوکھا رہا ہوں، روٹی کھانا. فرمایا خبردار، یہی تو میں نے دیکھنا ہے. کھجور کا دانہ ہاتھ میں، ادھر اللہ اکبر دیکھتا ہوں، توجہ تیری یہاں جاتی ہے، توجہ تیری وہاں جاتی ہے، لیکن بندے تیرا رب تیرے پہ کتنا کریم ہے. جب روٹی آگے آ جائے، روٹی آگے آ جائے، روٹی آگے آ جائے تو میرا بندہ رج کے کھا، میرا حکم بات میں پورا کر، میں اتنی بھی تجھے تکلیف نہیں دیتا. تیری بھوک تیری پیاس باقی رہے، روٹی چھوڑ کے چلا جائے. نماز میں دھیان روٹی کی طرف، سالن کی طرف. اللہ اکبر. میں نماز میں اپنے نبی کا دھیان بھی برداشت نہیں کرتا، میں اپنے ولی کا دھیان بھی برداشت نہیں کرتا. نماز میں روٹی کا دھیان، پانی کا کیسے برداشت کروں گا؟ جس چیز کو تو نے شروع کر دیا پہلے وہ اچھی طرح کھا لے، پی لے، جب تسلی ہو جائے پھر اللہ اکبر. میں جانوں پھر تو جانے. ایک مرتبہ کہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بندے تو میری خدائی کا زمین پر اعلان کر دے، میں تیرے پیار کا عرش بنی پر اعلان فرما دوں گا. قرآن کو سمجھ کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں. جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں ان کے ترجمے سے پڑھیں، پھر آپ کو پتہ ہوگا آپ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں.
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے پڑھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یاسین کی جب آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مطلب؟ قیامت کا دن ہوگا جب نیکوکاروں سے مجرموں کو علیحدہ نکال دیا جائے گا، کیا پتہ کون سی صف میں اللہ کھڑا کرے۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، پیچھے کھڑے آخری نمازی نے سنی، عمر سمیت صحابہ غش کھا کے نماز کی حالت میں زمین پہ گر گئے۔ عمر کیا ہوا کہ وہ کہہ رہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرموں اور مومنوں کی صف علیحدہ کی جائیں گی۔ اس بات پر دل نے غوطہ کھا لیا، دل غش کھا کے گر پڑا، پتہ نہیں قیامت کے دن کون سی صفوں میں خدا کھڑا کرے۔ احساس ہے کبھی؟ مولوی صاحب دعا پر ماجی روزے تراویح کر لیا، اسی پر ٹکرا ہی ماریا مولوی صاحب، خبردار، یہ عمل کی تحقیل ہے۔ مولوی صاحب ایسے ٹکرا ہی ماریا، پتہ نہیں ساڑھی زکاتہ قبول ہوئی کہ نہیں، اگر قبول نہ کرتا تو دینے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ مولوی صاحب اسی بس بھوکے رہے ہیں، مولوی صاحب بھوکے رہے ہیں، مولانا ہم نے کیا روزے، ہمارے کوئی روزے تھے؟ فرمایا خبردار یوں نہیں کرنا، اعمال کی تحقیل نہیں کرنی، دو کام کرنے۔ کیا؟ پہلا کام، جس عمل پر اللہ تجھے توفیق دے دے اللہ اکبر اس پر شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ چل کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے تو پڑھا دی، یا اللہ چل روزہ رکھ کے قرآن نہ پڑھ سکا سوتا تو رہا۔ فرمایا جو عمل مل جائے اس پہ شکر کی توفیق مانگو، پھر اس کے بعد استغفار کرو، اے اللہ پکڑ میں نہ لانا، آئندہ یا اللہ دور نہ کر دینا، اللہ دوبارہ بھی توفیق عطا فرما دینا۔ شکر کا مطلب یا اللہ جو تو نے دیا بڑا مزہ آیا، استغفار کا مطلب اللہ مجھے بار بار ایسی نعمت چاہیے، مجھے بار بار عطا فرما دے۔ یہاں تو کہتے ہیں چلی الحمدللہ 29 چاند نظر، یا اللہ تیرا شکر ہے روزے گزر گئے۔ ہمارا کوئی ایمان ہے؟ اگر ٹیلر ماسٹر کہہ دے کہ اگر روزے 30 ہو گئے تو بھاری جوڑا تیار ہے، اگر روزے 29 کہ مولوی صاحب دعا فرماؤ 30 روزے ہو جان، اچھا کیوں؟ وہ درزی کہنا میں جوڑا تیار نہیں کیتا، یہ تو ہمارا معیار ہے۔ کبھی یوں نہیں کہتے مولانا 30 روزے ہو جائیں، کیا پتا 29 راتوں میں مغفرت کا اعلان نہ ہو، 30ویں رات کو مغفرت کا اعلان ہو جائے۔ اعتکاف والوں سے عرض کروں گا، عمومی مجمع سے عرض کروں گا، 29 راتیں طاق راتیں تلاش کر کے اللہ کے آگے رو رو کے مانگا، لیکن میرے عزیزو چاند رات کو بازار کے حوالے نہ کرنا، یاروں کے حوالے نہ کرنا، چائے کے ہوٹلوں کے حوالے نہ کرنا۔ میرا ویر میرا پیارا، اللہ اکبر، آخری رات انعام کی رات ہے ساری۔ میرے عزیزو انسان جب مزدوری کرتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، بھٹے پہ کام کرتا ہے، جب شام کا وقت آتا ہے رومال جھاڑتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے، کہتا ہے لو جی صاف کرو۔ چاند رات عید الفطر کی رات، لو جی انہیں صاف کر، روزے رکھے تیرے لیے، تو نے تو کہا تھا من قام رمضان ایمانا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اے اللہ تو نے تو کہا تھا جو ایمان کے ساتھ حلال حرام کو جان کے روزے رکھے، فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اگلے پچھلے معاف ہو گئے۔ لاؤ جی دیو، تو نے کہا بھوکا رہا، میں نے انکار نہیں کیا، میں نے کہا رحمت برسا، انکار تو نہ کرنا، تو نے کہا قرآن پڑھ، میں نے انکار نہ کیا، میں نے کہا مغفرت کر، انکار نہ کرنا، دے مجھے بھی۔ اے بندے میں نے تیرے سے مانگا، تو نے رو رو کے دیا، تو میرے سے مانگ، میں ہنس ہنس کے عطا کروں گا۔ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہمارا تو گھر کا نظام ہی سارا الٹے نا، نظام نماز پر اللہ کی مدد کے فیصلے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا، کھانا نہیں چھوڑیں گے، پینا نہیں چھوڑیں گے، جتنی آئٹم میں میرے عزیزو دفتاری کے دسترخوان پہ 29 دن میں اتنی عید کے دن ہوگی۔ کسی کے گھر یار اللہ دی قسم رج کیا ایتھے نکو نک پر ہے بابا پانی دا کٹ پیا دے، روٹی نہیں چھوڑتا، پانی نہیں چھوڑتا، لیکن میرے عزیزو عید کے دن نماز چھوڑ دیتا ہے۔ میرا نبی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ذرا بیان کر دے، میں نے کہا تھا مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے پکڑی نہیں، انہوں نے کہا پکڑنے سے منع کیا، ذخیرہ اندوزی سے منع نہیں کیا، اور شراب پینے منع کیا، ہاتھ پھڑنا تو منع نہیں کیا اللہ نے۔ اسپیکر بھی قاری صاحب سے ڈرتا ہے، خود ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔
اللہ، نماز نہیں پڑھے گا باقی سارے کام ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ سے آج ہاتھ اٹھا کر جمعۃ الوداع، جمعۃ آخری جمعہ اس رمضان سن 1443 ہجری کا، الوداع، ماہ رمضان الوداع۔ ایک آج رمضان کی جدائی کا وقت، ایک 1450 سال پہلے آمنہ کے لال کی صحابہ سے جدائی کا وقت۔ پڑھو ذرا درود امت پر شفقت بتلاؤں صلی اللہ، مٹھے مٹھے ہو کہ نہیں، ذرا زور سے اور زور سے اور زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت ہے، دروازے میں انٹری ہوئی، دو فرشتے اکٹھے آئے، ایک اور تین، جبرائیل، اسرائیل، ایک اور فرشتہ حضور کے دیدار کے لیے۔ دونوں کو، فرشتے دونوں ہیں نا، دونوں کو اندر آنا چاہیے تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ حضور نے پردے کے پیچھے دیکھا، جبرائیل وہ کون کھڑا ہے؟ کہ اسرائیل کا اندر کیوں نہیں آیا؟ کہ مجھے آنے کی اجازت ہے، اسے آنے کی اجازت نہیں۔ یہ بار ہے، کیوں آیا؟ کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، بلا لو۔ اسرائیل علیہ السلام ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کرے وہاں حضور کے روزے پہ جائیں اور وہاں جا کے کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں جا کے، یہاں کے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ وہاں جا کے سلام کرنے کی توفیق دے۔ خدا کی قسم میں کسی مسئلے کو چھیڑتا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو بندہ کہندا السلام علیکم جی، تو کہ یار کی گل اسی تیرے کو لگتا نہیں، او حاجی صاحب میں سارے نے کیتا، اچھا یا پھر میں تو سمجھ کوئی نہیں، اللہ جی تو میں دوبارہ کہہ السلام علیکم۔ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو، ہمارا نبی سینوں میں، دلوں میں، روح میں، ایمان میں، غذا میں، سانسوں میں موجود ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ۔ یہاں بھی پڑھے اور وہاں جا کے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام۔ آنکھیں بند کرو ذرا، پہنچو مدینے کے اندر، سارے کرو خبر، اکھا نوٹ لو ذرا، پہنچو مدینے کے اندر۔ یہ میرے عزیزو سواری، میرے عزیزو کاری لائن کروزر، میرے عزیزو یہ گئی مدینے کی انٹری میں، اور سامنے سے وہ جب اتنی دور ہوتے ہیں روضے کے گنبد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے میرے عزیزو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، آنکھوں سے پانی خود بخود نینے لگتا ہے، سینے کی دھڑکن جیسے بچھڑی اولاد ماں باپ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے جب حضور کے سبز رنگ کا گنبد خضرا سامنے آتا ہے، خدا کی قسم دل کرتا ہے گاڑی کھلے میں دوڑ کے حضور کی جالیوں کو جا کے سینے سے لگا لو۔ بابو السلام، ادھر دیکھو عباس کا گھر، ادھر دیکھو صدیق اکبر کا گھر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا مسجد نبوی کو جب دنیا سے جانے لگے، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، میرے صدیق کا دروازہ کھلا رکھنا۔ وہ بابو السلام، ادھر صدیق اکبر کا کھبے طرف مکان، اللہ اکبر، صدیق بھی سخاوت والا، آمنہ کا لال بھی سخاوت والا۔ بابو السلام سے جب انٹری ہوتی ہے، وہ باب بقی باب بلال کی طرف، حضور کا روضہ مبارک، اللہ اکبر۔ ادھر دیکھو شہزادے نظر آئیں گے، ادھر دیکھو عمرا نظر آئیں گے، ادھر ذرا نظر ڈال کے دیکھو فقیر صدیق کے دروازے پر، غربا صدیق کے دروازے پر، نادار صدیق کے دروازے پر، یتیم صدیق کے دروازے پر، حاجت مند صدیق کے دروازے پر، حبشے کے، ایران کے، یونان کے، کینیڈا کے، نائجیرین سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پوچھا کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہ اللہ اکبر، اس در سے آرڈر ملتا تھا اس در پہ چلے جاؤ، اس در کے چوکٹ کو پکڑ لو، یہاں خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس دروازے کی اہمیت نہ ہوتی، محمد صدیق کے گھر کے دروازے کو بند کر دیتا۔ اوے لوگوں، صدیق اور نبی میں فرق رکھنے والوں، جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں آنکھوں سے دکھائے، کہہ دو آمین۔ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ دکھائے۔ میرے عزیزو، ہر دروازہ 24 گھنٹے بند رہتا ہے، لیکن صدیق کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوتا۔ اللہ لے جا سب کو۔ اچھا ایک دعا دوں، تیاری کرو گے؟ اللہ اگلے سال یہ رمضان ہمارا وہاں گزروا دے سارا، بلند آواز سے عید وہاں کر لیں، مر بھی وہاں جائیں، پیچھے زمین کا کیا بنے گا؟ وہ انی جڑی چھڑ کے گیا کی بنوں؟ اچھا جڑی چھڑ کے جاواں گے تو اللہ مالک، جڑی ہن ہے وہ اللہ مالک کوئی نہیں۔ جہاں بیٹھے اس طرح کر کے، ناراض نہ ہونا، چلو میں اس طرح کہہ لوں، اس طرح گستاخی، اس طرح کر کے بیٹھے ہیں دو اللہ کے راستے میں، دیتے کیوں نہیں؟
ہم لگنے کے بعد ملے تب کہتے ہیں اللہ جی لے 500 روپے مسیطے پایا، 5000 جیب میں 100 روپے مسیطے، وہ جب نمبر نہیں چل دے وہ مولوی آپ پہ چلا لوں جا اور پاٹا اور کاری 30 کو ٹیپ پئی ہے لالو کہا جیسا قاری صاحب کا مزاج ہے ایسے نوٹ دیکھ کے دعا تو ضرور دیتا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ستھری صاف تھی، اللہ مانگتا ہی ستھری ہے۔ حبشے کو بلال کو نہ مانگا، احد میں نبی کے چچے حمزہ کو مانگا۔ چل ہائے ہائے وہ چچا، اللہ نے کہا تو بھی آلہ، تیری نسل آلی، تیرا باپ آلہ، میرا حبیب تیری ماں آلہ، تیرا چچا لا چچا جس پہاڑ کے دامن میں سلاؤں گا وہ پہاڑ آلہ، اسے جنت کا پہاڑ بناؤں گا۔ احد 4 پہاڑ ہے دنیا کے اندر، فرمایا احد پہاڑ جنت کا پہاڑ بناؤں گا۔ یہ وہ چچا ہے، یہ وہ چچا ہے۔ حضور فرمایا نا میرے چچے نو میرے نیڑے رہن دو، میرے چچا کو یہاں نہیں، میرے گھر کے سامنے، میرے روزے کے سامنے دفن کرو۔ اللہ اکبر۔ جب چچے کا جنازہ اٹھایا امیر حمزہ کا، منجی کندھے کے اوپر جا رہی ہے، جب جنازہ اٹھایا اللہ کا پیغمبر ایسے رو رہا ہے۔ ماں کے مرنے پہ، باپ کی جدائی میں مرنے پہ، خدیجہ کے جانے پہ اتنا نہ روئے، طائف کی گلیوں میں پتھر پڑنے پہ اتنا نہ روئے، صدیق کا چہرہ لولوہان دیکھ کے اتنا نہ روئے، میرے عزیز و بلال کے جسم میں انگارے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہڈیاں باہر نکلی اتنا نہ روئے، سمیہ کو تڑپتا دیکھ کر اتنا نہ رویا جتنا چچے کے ٹکڑے کو دیکھ کے رویا۔ حضور یوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے غمگین۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری ہمت نہ پڑی۔ اللہ، جدائیاں بڑیاں ہوندیاں نے، کیا مجھے جدائی کا صدمہ؟ وہ نبی ہے، اس کا دل کوئی نہیں۔ ابو جہل نے میرے نبی کو پتھر مارا، اینی سارے پڑھ۔ حضرت امیر حمزہ شکار سے آئے، انگلیوں سے خون بہ رہا ہے، کیا ہوا؟ کہو رہنے نہیں دینا، جہاں جاتا ہوں پتھر مارتا ہے، بتا میری شان پتھروں کی ہے۔ جبرائیل میرے پیروں کے نیچے پر بچھائے، یہ مجھے پتھر مارے۔ اللہ اکبر۔ آج تھوڑے سے حالات، آج بندہ کہتا اللہ کی گل ناراض ہے، نبی کو پتھر پڑے، وہ تو سجدے میں کہہ رہا فلا اکون عبدا شکورا۔ پتہ نہیں غالباً جنید بغدادی یا بایزید بستامی دونوں میں سے ایک تھے، اپنے گھر کی گلی سے گزرے، کسی عورت نے کھڑکی کھول کے کچرے راکھ کا دابڑا ڈال دیا، مریدوں نے آنکھیں پھاڑی، ماما نیوی کرو نظرہ، نیوی چست استغفار کرتے ہوئے چلے گئے۔ بعد میں اپنی پگڑی کو اپنے رومال سے جھاڑ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اللہ جس سر پر راکھ ڈلی تھی، خدا کا شکر ہے اللہ تو نے راکھ سے ہی کام ٹال دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ چھوڑ دو آپس کی نفرتیں، روزہ وہاں اڑا ہوا ہے، ترابیہ پنکھے سے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، جب تک دل صاف نہیں کرے گا۔ اور لالا پرانو گلے لگا لو اپنی بہنوں کے لگو کے گلے، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ، پاوے ناراض ہو یا نہ ناراض ہو، پاوے راضی ہو، جاؤ ماں کے قدموں میں جا کے آج بیٹھ جانا۔ کما او دعا اڑی پڑی ہے، اما ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے، تیرے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے میری دعا سیدھی عرش مولا کے نیچے چلی جائے گی۔ ابو کو کہتے ہیں ابو جی دے کپڑے، ابو جی جدا دا وڈیرا، ابو جی یوں کر دو، جاؤ 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 ویرو، آج اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا ایک دفعہ ہاتھ چک دے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پریشان ہو، جب تم مصیبت زدہ ہو، ہمارے تو باپ ہی قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کے قدر کرو۔ حضور نے فرمایا جب کہیں سے رسائی حاصل نہ ہو، دکھ ہی دکھ ہو، فرمایا اپنے باپ سے دعا کرا لیا کرو۔ جب تمہارا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں بولنے کا موقع نہ دینا، اب جو بولنے لگا ہے مجھے پتہ ہے کیا مانگ رہا ہے، فرشتوں ہونٹ ہلانے سے پہلے سے عطا کر دو۔ فرمایا اتنی غیرت والا، مشقت والا، لوگ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کہتے ہیں، ابے کو ٹھنڈی چھا کیوں نہیں کہتے؟ ماں پنکھے کے آگے بیٹھی تب بھی ٹھنڈی چھا، باپ ریڑی دھوپ میں لگا کے کھڑا ہے تب بھی شکوا۔ ہر نماز میں اپنے باپ کے لیے، اگر باپ اہمیت نہیں ہوتی، ماں اہمیت نہ ہوتی تو اللہ یوں نہ کہتا ربنا اغفر لی ولوالدی، نماز میں کہہ رہا مانگ ماں باپ کے لیے۔ میرا نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، خون۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ ابو جہل نے مارا، پہنچ گئے، ماری تلوار کی دستی یہاں، ہائے واہ امیر حمزہ،
ٹوپی کے اوپر یوں اللہ باز کہتے شترمرغ باز کہتے مور کا پر ہوا کرتا تھا. جب پتہ لگتا تھا زمین بھی آہستہ آہستہ سانس لیتی تھی. محمد کا چچا حمزہ آ گیا ہے. ایویں تلوار پورے سرداران قریش میں ابو جہل بیٹھے. ماری دستی جا کے ابو جہل کا پجامہ ڈھیلا ہو گیا, حضور کے پاس ہے. ہونتے ہنس کے دکھاؤ کہ کیوں, جس طرح تیرے خون نکل رہا ہے اس طرح اس کے نکل رہا ہے. حضور پھر رونے لگ گئے. امیر حمزہ کہتے میرا گلے جاموں کو آنے لگا, میں نے پھر روتے دیکھا. آئے اللہ ہمیں بھی ایسے چاچے تائے احساس والے دے دے. ساڈے چاچے تے ساڈے کولوں گزر جاندے نے. کتنے بد نصیب بھتیجے, کتنے بد نصیب وہ تائے چاچے جو عید کے دل بھی ایک دوسرے کو نہیں ملتے. وہ بھی باپ کی نشانی ہے, بھائی کی نشانی, بانجے ماں کی نشانی. ہو لوگوں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, بچے کو 2000 دی دے کے پانجے نو کہتا تو بھی لڑی ہے. نبی کا چچا عبداللہ کا بھائی, اللہ نبی کے ابے کا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بھتیجے بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نے بھری محفل میں تجھے مارا, میں بھلے مجمع میں مار کے آیا, بولتا کیوں نہیں؟ چپ. پھر بتا تو صحیح. حضور کی اکھیاں برسنے لگی, پلکیں گیلی ہونے لگی, آنسو داڑھی پر آنے لگے. چچے نے کہا بس کر, کلیجہ پھڑک رہا ہے, نہ رو. پہاڑوں کو دیکھ کر ٹکرا جاتا ہوں, طوفانوں کو دیکھ کر طوفانوں کے رخوں کو موڑ دیتا ہوں, دریاؤں کی لہروں کو پیچھے کر دیتا ہوں, لیکن تیری اکھاں دے اندر ہنجو مینوں برداشت نہیں ہوتے. نہ رو, یہاں درد ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا چچا اگر یہاں ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہے, اس کی طرف نہیں اپنے پر. چچا کہنے لگا یہاں درد ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہاں ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہے تو بدلے سے کام نہیں بنے گا, کلمے سے کام بنے گا. امیر حمزہ کہتے ہیں میں نے تلوار قدموں میں رکھی, میں کہا بھتیجے پھر تیرا ارادہ تو پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے لوگ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ کے ڈرا کرتے تھے, اب امیر حمزہ چاچے کو دیکھ کے انہوں نے ہاتھ لاوی, پتا امیر حمزہ مسلمان ہو گیا. اسے نہ ہاتھ لگانا, اس کے خلاف سازش نہ کرنا, ساری باتیں رب پہنچا دے گا. اور دروازے پہ پتہ ہے کون کھڑا ہے؟ سجے پاس سے عمر کھڑا ہے, کھبے پاس سے حمزہ کھڑا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں وہ منظر دیکھ کے کائنات کا رب خوش ہوا. جب میرا نبی دار ارقم سے باہر نکلے, ادھر سے میرے عزیزوں عمر, ادھر سے امیر حمزہ, دونوں تلوار نکالی دونوں نے یوں کر کے, اور کیا کہہ رہے بلال جی اے بھی بوا کھڑکا امیہ کا, یہ بھی دروازہ کھڑکا رہا ابو جہل کا, یہ بھی کھٹکھٹا ابو لہب کا, یہ بھی کھڑکا ام جمیل کا. کھٹ 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 کی ہویا کہ دیکھو آج کون آ رہا ہے. لوگوں نے دروازے کی جھیریوں میں سے دیکھا, حضور پر تو بعد میں نظر پڑی, پہلے عمر اور حمزہ کی تلوار پہ نظر پڑی. کائنات کے اندر مجھے ایسے عاشق دکھاؤ, ایسے عاشق دکھاؤ, ایسے وفادار دکھاؤ. اور بیچ مکے کے چوک میں کھڑے ہو گئے. حبیبہ یہی پتھر مارے تھے نا, ایتھے یہی سجدے میں عقبہ بن ابی معیط نے اوجڑی ڈالی تھی. عمر کیا کریں, اشارہ کر. حضرت عمر کہتے ہو لوگوں بوا کھول کے دیکھو محمد کا چچا مسلمان ہو گیا. حضرت حمزہ کہتے ہو لوگوں دیکھو نبی کا عمر مسلمان ہو گیا. اگلا اعلان, واہ واہ جگ جو بہادر. اگلا اعلان, آؤ جی آؤ, آٹا نہیں خریدنے والے, چاول لینے والے نہیں, آؤ آؤ آؤ, جنہوں نے عورتوں کو بیوہ کرانا ہو, ماں باپ کو بے سہارا کرنا ہو, آؤ جنہوں نے اولادوں کو یتیم کرانا ہو, آؤ آؤ حضور کی طرف اشارہ تو کر کے دیکھو. انگلی اٹھاؤ گے توڑ کے رکھ دیں گے, آنکھ دکھاؤ گے نکال کے رکھ دیں گے, کلیجے میں بغض دکھاؤ گے عمر اپنی تلوار, حمزہ اپنی تلوار کی نوک پہ تمہیں لا کے کھڑا کر دے گا. آؤ آؤ اے عمر لوگوں, بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کرنے والوں, آج سجدہ مصطفیٰ میں پہلا حمزہ عمر دے گا. رحمت آسمان سے رحمت برسانے کے فیصلے خدا کرے گا. اللہ اکبر. یہ کون حمزہ ہے؟ اور 7,500 کا لشکر ہے, لیکن میرے عزیزوں کسی کی جرت نہیں امیر حمزہ کی طرف دیکھے. واشی کہتے ہیں ہندا نے میری حضور نے پیچھے بٹھا دیا, میدان محشر میں بھی کبھی سامنے کھڑا نہ کریں. ربا محمد کی ناموس کا کام لے لے. پھر سب سے پہلا فتنہ جو مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا کیا, حضرت واسی نے اس کا سر قلب کر کے خدا کی قسم محمد کے وفادار ہونے کا حق ادا کر دیا. میرا نبی اللہ اکبر. 11 ٹکڑے
ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، اللہ اکبر، زبان، ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ پتہ ہے کائنات کا نبی ایسے رویا بچوں کی طرح۔ صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آج آوازوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ فرمایا دیکھتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، یہ پڑا ہے جن ہاتھوں سے سینے سے لگایا کرتا تھا، جو سینہ خون میں رنگین ہاتھ کٹے، یا اللہ اگر مجھے اپنے چچا کی لاشے کا ڈر نہ ہوتا، پرندے سے نوچ نہ لے، جانور اس کی لاش کو تنگ نہ کریں، اللہ موت کے دامن میں ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا، ایسے قیامت کا دن ہوتا، اللہ ایسے ہی میں کھڑا ہوتا تو پوچھتا تیرا کان کہاں، تیرا ناک کہاں، تیرے ہونٹ کہاں؟ احد کا شہید ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ میرا نبی جب جنازے کے لیے جنازہ پڑھا کے چلے، باری باری شہداء کے جنازے، آپ نے فرمایا سب کا جنازہ پڑھ لیا، اٹھو، چچے کا جنازہ نہ اٹھانا، ہر جنازے کے ساتھ جنازہ، ہر جنازے کے ساتھ جنازہ۔ اللہ اکبر، چہرہ دیکھا کہ چل چچا اللہ کے حوالے، چلو صحابہ میت اٹھاؤ مدینے کی طرف لے جاؤ۔ جب مدینے کی طرف میت جانے لگی، چرپائی صحابہ کے کندھوں پر، جس چیز پہ تھے کندھوں پر، آپ نے پیچھے آہٹ کی آواز، رونے کی آواز سنی۔ رحمت والے نبی نے مڑ کے دیکھا تو احد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے آ رہا ہے، یوں کر کے چھوڑ کے آ رہا ہے۔ احد پہاڑ کے قدموں کی آڑ، پتھروں میں سے رونے کی آواز آئی۔ حضور اللہ اکبر مڑ کے دیکھتے ہیں، فرمایا احد تجھے کیا ہوا؟ کہ کملی والے آپ کیا سمجھتے ہیں، چاچا تینوں ہی پیارا ہے، سانو پیارا کوئی نہیں۔ کملی والے مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کملی والے فیصلہ جو خدا نے کرنا وہی، لیکن عرض تو کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہ اگر تجھے تیرا چچا پیارا تو احد کے پتھروں کو بھی پیارا ہے۔ کملی والے جہاں شہید ہوا حق وہاں دفن کر دے۔ آپ نے فرمایا احد کیوں؟ فرمایا چلو چچے سے پیار ہے، قبر یہاں بنے گی، جب آپ چچے کی قبر پہ آؤ گے ہمیں بھی تیری زیارت کرنے کا موقع مل جایا کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ احد کا پہاڑ ہے۔ جب حضور فرمایا کرتے مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں کہ دامن میں میرا چچا امیر حمزہ آرام فرما رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اندر یہ آگے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اچھا تم ہو اسرائیل؟ جی جی، روح قبض کرنے والے، جی جی، خیر ہوئے؟ کہا جی اللہ کی قسم آدم سے لے کر آج تک میں نے کسی نبی کو سلام نہیں کیا سوائے آپ کے، سوائے آپ۔ مجھے حکم ہوا بوا بجائیں، کہہ دیں چلا جا تو واپس آ جائیں، کہہ دیں اندر آ تو آ جانا۔ کیوں؟ فاطمہ بیٹھی ہے، عائشہ بیٹھی ہے۔ چاند رات کو نکل کر فاطمہ عائشہ کے نام والیوں، مہندی لگوانے والیوں، اندر فاطمہ بیٹھی ہے، عائشہ بیٹھی ہے۔ اسرائیل کیوں نہیں آتا؟ کہ مجھے حکم تھا، تطہیر کی چادر بیٹھی ہے، غیرت کا پہاڑ منبع بیٹھی ہے۔ جبرائیل یہاں عورت نہیں، محمد کی حرم ہے۔ جبرائیل کسی کی بیٹی نہیں ہے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ خبردار بوا بجا کے جامی، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے فاطمہ اسرائیل سے بھی پردہ کرتی ہے، عائشہ اسرائیل سے بھی پردہ کرتی ہے۔ اللہ اس پردے کا حیا آسمان کے فرشتوں سے کروا رہا ہے، آسمانوں پر کروا رہا ہے۔ ادھر انٹری اندر ہو گئی، جبرائیل کہنے لگے میری ہمت ہی کوئی نہ پڑی۔ میں نے کہا جی یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جبرائیل پیچھے، اسرائیل علیہ السلام ہاتھ بندھے ہوئے، یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں آیا، ایک اور بار کھڑا ہے۔ کون؟ جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر یہ فرشتہ بالمشافہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے ترس رہا ہے، خدا سے مانگتا ہے۔ آج جب 2 سانسیں رہ گئی تو اس فرشتے کو بھی موقع ملا کہ جا کے دیدار کرا۔ اب آپ نے میں اندر بولا، حضور کے سرانے نہیں پیتیوں کی طرف کھڑا ہوا، بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ آپ نے میں کون رو رہا ہے؟ فرمایا جو آپ کا دیدار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے موقع ہی بڑا کم ملا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر سے میرے عزیزو وہ فرشتہ رویا، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اللہ، جبرائیل رو رہا ہے، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار رو رہا ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ کہ آج تک میں کسی کے بیڑے پہ سلام کر کے نہیں چڑھا، ہم اسرائیل ہیں، ساری روحیں حقیقت علی میں، آج تک کسی کے گھر جانے میں ہم نے اجازت بھی نہیں لی۔ محمد یہ تیری چوکٹ کی غیرت کا حیا ہے، خدا اسرائیل کا
کائنات کے انسانوں میں اللہ نے ایک بندے کو حق دیا، چاہے وہ دنیا میں رہ لے چاہے وہ واپس آ جائے، آپ بتاؤ چلنا ہے تو بسم اللہ، نہیں جانا تو الوداع۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک خاموش۔ کیا ہوا جبرائیل، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ جبرائیل جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہ یا رسول اللہ میری رائے نہیں، اللہ کی رائے بتاؤں، اللہ کا فیصلہ، اس کی مشیت بتاؤں۔ کیا اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محبوبہ ہن تھک گیا، ہن آ جا، بڑے پتھر کھا لیے، بڑا امت کے لیے جاگ لیا، بڑا راتوں کو امت کے لیے، ہن آ جا بس، چلیے واپس۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اسرائیل جبرائیل جیسے اللہ کی مرضی ویسے میری مرضی۔ اتنا کہا میرے عزیز و اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل بھی رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کملی والے کیوں نہ رو، آج میرا آخری دل ہے محمد، جب آپ آ جاؤ گے تو آج کے بعد جبرائیل بھی کبھی زمین پر کوئی نہیں آئے گا۔ آخری وہی کا اعلان، آخری پیغام لے کے آیا، آج کے بعد جبرائیل۔ پھر آپ نے اللہ اکبر، آپ سیدھے لیٹے، آپ نے فرمایا جبرائیل اس طرح تو میں بھی نہیں جاتا۔ اللہ بلا رہا ہے کہ اس طرح تو میں بھی نہیں جاتا، جبرائیل میری کچھ قرض ہے، میری آرزو، میری خواہش ہے۔ جبرائیل کہنے لگا سونے ذرا لب ہلاؤ، منہ کھولو، آنے کو اس سے کہ آنے کو تیار ہوں، پیار کی پنگے ڈالنے کو تیار ہوں، تیرا قرب لینے کو تیار ہوں، لیکن اتنا تو بتا دے جس کے لیے امت کے لیے میں راتوں کو اٹھ کے رویا اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام حجرے مبارک سے غائب، کہاں گیا؟ تھوڑی دیر میں آئے، ہنستے آئے، پھر روتے گئے، ہنستے آئے کہ یا رسول اللہ مبارکہ، یا رسول اللہ مبارکہ۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہ کہہ رہے بے فکر ہو کے آ جا، تیرے جانے کے بعد میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ بس اس نے بے بس نہیں کرنی، پھر جا بتا کے جا تنہا چھوڑنے کا مطلب کیا؟ جبرائیل پھر آئے، یا رسول اللہ مبارکہ، بولو تو صحیح نا یار، اللہ دے نبی مبارکہ۔ یہ میں ایک محاورہ تھا اپنے انداز میں، اپنی جٹکی بولی میں، یا رسول اللہ مبارکہ۔ وہ کہہ رہا قیامت کے دن رو کے دکھا دینا تیرا کام ہے، امت کو جنت کے دروازے پار کرا دینا میں خدا کا کام ہے، جھولی پھیلا کے تو کھڑا ہو جانا، امت کو بخشنے میں تیرے چہرے کے صدقے سے خدا دیر نہیں کرے گا۔ آج اس نبی سے وفا کا ثبوت دو، آج اس خدا سے وفا کا ثبوت دو جو میرے عزیزوں ہمارے گلوں پر، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، بڑے بڑے گناہوں پر پردے ڈال کے بیٹھا۔ آج شکریہ ادا کرو اس محسن انسانیت کا جو جنت تک کے فیصلے کروا کے چلا گیا، جنت تک کے فیصلے کروا کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف سیدہ فاطمہ، ایک طرف سیدہ عائشہ، دوے ماما، اللہ اکبر، ایک امت کی ماں، ایک حسین کی ماں، اللہ اکبر۔ پھر کونا تمہیں جملہ دو، کہہ دو مبارکہ، بولو تو صحیح نا، مبارکہ، اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے سونے پریشان لاؤ، خدا کا وعدہ سچا، جبرائیل کا وعدہ سچا۔ فاطمہ بھی ابے کے سینے پہ مبارکہ، پریشان لاؤ، قرآن کا وعدہ سچا، خدا کا وعدہ سچا، اللہ نے جو تیرے سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ہنس کے دکھا دینا تیرا کام ہے، گناہ گاروں کو معاف کر کے جنت کے ٹکٹ دے دینا میں خدا کا کام ہے۔ بیٹی روئی، ابا جی کتنے چل رہے ہو؟ بیٹیاں بیٹی ہوتی ہیں میرے عزیزوں، فطرتاً پیار زیادہ ہوتا ہے۔ ابو جی کہاں؟ فرمایا بلاوا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی باپ کے، کوئی بھائی کے، کوئی تائے کے، کوئی سید کے، کوئی پیر کے، کوئی فقیر کے سینے پہ رکھ کے روئے گا۔ فاطمہ تیرے مقدروں کے کیا کہنے ہیں، تو اپنا سر محمد کے سینے پہ رکھ کے رو رہی ہے۔ کوئی بیٹی کو چپ کرائے گا، کوئی بانجی بتیجی کو، کملی والا خاتون جنت کو کان میں کہا بیٹی ہن بھی چھوڑے پہن لگ گئے، ابا چھڑ کے جا رہے ہیں۔ بیٹی روئی، ہوئی نہ رو، امت تجھے بہت رلائے گی، میں بھی تجھے رلاؤں، نہ رو۔ کبھی تیرے حسن کو زہر دے کے رلائے گی، کبھی تیرے حسین کو نیزے پہ چڑھا کے رلائے گی، کبھی تیرے علی کو محراب میں شہید کر کے رلائے گی، پریشان نہ ہو۔ پھر کان میں کہا فاطمہ دن تھوڑے ہی نے، تو میرے خاندان میں، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے میرے سے آ کے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اما فرماتی ہے 6 مہینے، علی کہتے ہیں 6 مہینے نہیں گزرے بیٹی باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی سونے کی گل ہے، فرمایا میرا وہاں جانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے وہاں جانے کو غسل کرایا گیا، پانی کے مشکیزے ڈالے گئے، حضرت عباس، فضل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اشارہ دے کے مسجد میں لائے، جس کسی نے میرے سے کچھ لینا دینا ہو وصولی کر لو۔ ایک نوجوان اٹھا، کہاں جیا کیا ہوا؟ کہ آپ کی چھڑی میرے کمر پہ لگی تھی، بدلا دو۔ بازت عکاشہ ان کا تو ہے واقعہ، ایک اور صحابی کا کہتے ہیں، ہاں جی ہاں بتا بتا۔ یہ کون کھڑا ہوا؟ عکاشہ، سانولے رنگ کا عکاشہ، دہیا قلبی، گورا چٹا، نبی کا صحابی دہیا، اپنے بچوں کا نام رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر انسانی صورت میں آتے تو دہیا قلبی کی صورت میں آتے۔ حضرت عکاشہ حضرت عکاشہ تو ہے؟ ہاں جیا، آپ نے تو بار بار کہہ رہے بدلا لو، اچھا لے لے۔ اللہ کے نبی ذرا چھڑی پکڑاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہو عکاشہ میری کمر کی ہڈیاں توڑ دے، انہیں کچھ نہ کہنا۔ ابو بکر میری کبوٹیوں کا قیمہ کر دے، کہنا جی انہوں نے تکلیف ان کی طرف سے پہنچی، بدلہ خود لوں گا۔ اللہ اکبر، میرے چچا عباس، میرے علی، مجھے پکڑ کے کھڑا کر۔ حضور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں عدل و انصاف کے پیکر کا منظر دیکھا، حضرت عکاشہ کی طرف کمر کر کے کھڑے ہو گئے۔ عکاشہ ذرا زور نہ ماری، عکاشہ محمد امت کے غم میں ٹوٹ چکا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عکاشہ ہتھولا رکھی، دیکھ پتھروں کے نشان ہیں، ابھی تک وہ طائف کی گلیوں میں جو پتھر پڑے تھے آج تک درد کا احساس ہو رہا ہے۔ حضرت عکاشہ نے چھڑی پکڑی، سونیوں کا جی کہ اپنے ذرا تن سے کپڑا بھی تو اتارنا، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرا بھی تن وجود ننگا تھا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ذرا میرا کرتا اتار دے۔ صحابہ نے چیخے مارتے مارتے نبی کے کمر سے کپڑا اوپر ہٹایا۔ اللہ اکبر، سامنے ایک مہر نبوت نظر آئی جس نے پورے حجرے کو ہی روشن کر دیا۔ مہر یہ کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ عکاشہ ذرا اور اوپر اٹھاؤ۔ عکاشہ کتنی کمر اوپر اٹھوائے گا، ذرا اور اٹھاؤ۔ جب پورے کندھے ظاہر کر دیے مہر نبوت، عکاشہ کی چیخ نکلی، چھڑی زمین پر رکھی، چمٹ کے حضور کی ہونٹوں کو، حضور کی مہر کو بوسہ دینے لگ گیا، جبیاں بھاکرے پا کے بہ گیا۔ آپ نے فرمایا عکاشہ بدلے لے گا، کملی والے مرنا نہیں کا، خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ کملی والے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے مس کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بہانہ تیرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب سنو عکاشہ کی کہانی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ ہے میں نے اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ کیوں لگایا؟ میں ایک دن مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، یا رسول اللہ چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک آدمی نے مجمع اکٹھا کر رکھا ہے، ایک بندہ اپنے سر سے رومال اتارتا ہے، آگ تندور تاؤ ہوتا ہے، آگ کے شعلے آسمان کی طرف بھڑک رہے، تپتی آگ، میرے عزیزوں پرندوں بھی اس کے اوپر سے گزرتا گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بول تو صحیح۔ کہ یا رسول اللہ ایک آدمی کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ رومال یوں کر کے آگ میں پھینکتا، پھر آگ میں ڈال کے رکھتا، پھر نکالتا، کہتا دیکھو 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 اس رومال کو آگ نے نہیں چھوا ہے۔ اللہ اکبر، میں بھی پاس بڑھا، میرے رومال کو سونگا، کیمیکل کوئی نہیں، عطر پرفیوم سپرٹ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں میں نے یوں سونگا۔ پھر نبی فرمایا اور کیا ہوا؟ کہ میں پھر قریب گیا، میں ہاتھ پھاڑ لیا، میں نے کہا نہ کیمیکل لگا نہ عطر لگا، بتا یہ آگ میں کیوں نہیں جلتا؟ کہنے لگا کیوں جلے گا؟ تجھے پتہ بھی ہے اس رومال کو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے جس رومال کو پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں چھوتی، اور جس سینے سے تیرا سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟ اللہ اکبر، میرے عزیز حضرت عکاشہ۔ پھر فرمایا کسی نے میرے سے کچھ لینا ہو؟ جی یا رسول اللہ 3 درہم۔ آپ نے فرمایا جب صحت ہوگی دوں گا، اللہ ہمت دے۔ عباس فضل کا جی بندے نو سیان لے، اگر میں دنیا سے اس کا قرضہ لے کے چلا جاؤں اس وقت میرا جنازہ قبر کے حوالے نہ کرنا جب تک میرے اہل و عیال میں سے قرضہ نہ چکا دے۔ پھر حجرے میں آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی کا مکھڑا سانس سے میرے عزیز و بحال لیٹ گئے۔ پہلا پیغام الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دوسرا پیغام وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، وراثت کا آتا، خلافت کا خیال آتا، اللہ الصلاۃ
نماز نہ چھوڑنا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے الصلاۃ. اور میرے امتیوں، میرے پیارو، نماز نہ چھوڑنا. عید کے دن، موت میت کے دن، پریشانی میں، روزے میں، غیر ایام میں نماز نہ چھوڑنا. دوسرا کو وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے، ملازموں سے ذرا اچھا سلوک کرنا. روزے ان کے بھی ہیں، تم انہیں دھوپ میں کھڑا نہ کرنا. بھوک ان کو بھی لگتی ہے، پنکھے کے نیچے بٹھانا. پیاس ان کو بھی لگتی ہے. اللہ اکبر. بار بار کام کے لیے نہ دوڑانا. 12,000 پر خرید نہ لینا. میں اتنا رزق دے کے اپنے بندے سے تیرے کام نہیں لیتا جتنے تو 12,000 دے کے کام لیتا ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میرے عزیزو، یہ پاک پیغمبر رمضان الوداع، کالی کملی والا بھی الوداع، نبی کا حمزہ بھی الوداع، نبی کی سمیہ. مجھے کہا 2 جھلک سمیہ پر موتی دے کے چلے جاؤ. اللہ کی قسم، موتی کس چیز کا؟ جنت کا نہیں. موتی کس چیز کا؟ یہ میرے عزیزو، یہ حقدار ہی موتیوں کے ہیں. یہ حقدار الفاظوں کے نہیں، حقدار موتیوں کے ہیں. کون؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ. 70 سال کی بڑھیا. تیری میمبے کو، میری اماں کو نماز نہیں پڑھی جاندی، ہمارے سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. وہ 70 سال کی بڑھیا اسلام کا پرچم لے کے کھڑی ہے. کس کے سامنے؟ یادگار میں نہیں، پرائم منسٹر کے سامنے نہیں، اسمبلی ہال کے سامنے نہیں، میرے عزیزو، پریس کلب کے سامنے نہیں، ابو جہل کے سامنے لے کے کھڑی ہے. محمد عربی کے دشمنوں کے سامنے. پہلا گھر والا یاسر گیا، عمار. اللہ اکبر. میرے عزیزو، یوں کر کے لٹا رکھا ہے، میخیں ہاتھ کے اندر گاڑ رکھی ہیں، میخیں. اللہ اکبر. یہ گیا کہاں؟ سمیہ سے کہنے لگے ذرا بوکر مار لے، جھاڑو دے، چولہا جلا، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں. بچے عبداللہ گھر کے اندر، عمار گھر کے اندر. اللہ اکبر. تھوڑی دیر میں کنڈا بجا. بی بی سمیہ، ناشتے کی فکر نہ کر. کیا ہوا؟ اپنے بندے کی فکر کر. ہاتھ پیروں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں. وہ ابو جہل مار رہے، امیہ مار رہے. واہ سمیہ. سر پر دوپٹہ لیا، ایک بیٹے کو گود میں، دوسری کی انگلی پکڑی، سیدھی مکے کے چوک میں. اللہ اکبر. ویکھیا تے ویکھ کے کیا کہا؟ الحمدللہ. میرے خیال سے اس وقت سمیہ نے کہا ہوگا مبارکہ مبارکہ. بولو تو صحیح. اور میں نے مبارکباد نہیں دیتی. چودھری کی ہویا پتر انجینئر بن گیا. اور میں نے مبارکباد نہیں دیتی کی ہویا ڈاکٹر بن گیا. سمیہ کو مبارکباد دو، جنت کی سردارن بن گئی. یاسر کو مبارکباد دو، جنت کا سردار بن گیا. پھر کہہ دو، بڑا میرا دل کر رہا ہے اس لفظ کو بولوں، یا اللہ جب قبر میں جاؤں تو منکر نکیر بھی کہہ دے مبارکہ مبارکہ. میدان حشر میں جاؤں تو محمد عربی بھی کہہ دے مبارکہ مبارکہ. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو میرے عزیزو، خدا مسکرا کے کہے تو خدا بھی کہہ دے مبارکہ مبارکہ. فرشتے مغفرت کا اعلان سن کے سارے کہے مبارکہ مبارکہ. جنت کی طرف جائیں، دروازہ کھلے تو جنت کے دربان بھی کہے مبارکہ مبارکہ. جنت کی حوریں بھی کہے مبارکہ مبارکہ. اللہ اکبر. میرے محترم مکرم دوستو، سمیہ نے یاسر کو دیکھا ہوگا، کہا ہوگا مبارکہ. آسمان والوں سے کہا ہوگا مبارکہ، کہا ہوگا دے دی. اے ابو جہل، سمیہ او چنگی سیانی عورت ہے، کیا کروں؟ سمجھا اسے. کہتا گھر چھوڑ دوں گا، ٹکڑے کروا لوں گا. اینو ایک سی کی گل ہے، رات روٹی نہیں کھائی تھی، سویا نہیں تھا، دماغ پہ سر پڑ گیا. گھر بھی چھوڑ دوں گا، بچے چھوڑ دوں گا، بیٹے سیوا کرا دوں گا، بیوی بیوہ کرا لوں گا، بے سارا کر لوں گا، لیکن محمد کا لڑ نہیں چھوڑوں گا. وہ سمجھا. اچھا اے گلا کردا پیا. واہ جی واہ. انہوں بیوی یاد کوئی نہیں، انہوں پتر یاد کوئی نہیں. ابو جہل کہنے لگا لو جی لو، کم بن گیا. پورے مکے کے سرداروں سے جو بندہ سنبھالنا نہیں جا رہا تھا، عورت سنبھال کے دکھائے گی. اماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو گود سے اتارا کر 2 منٹ کھلو. آل عمران کو ذرا کھلو. اماں کہتی میں بڑی مردانہ شیرنی کی چال میں چلی اور جا کر میں یاسر کے پاس بیٹھ گئی. میں نے کہا بات مجمع میں کرنے کی نہیں، بات کان میں کرنے کی ہے. میاں بیوی کے کچھ رازدار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ساری زندگی تو نے مجھے سمجھایا، آج میں تجھے سمجھاؤں گی. اماں سمیہ نے کان قریب منہ قریب کیا. حضرت یاسر کچھ کان میں 2 لفظ گئے، چل پھر حوالے رب دے. اللہ، چل پھر حوالے رب دے. فرشتوں نے جب میاں بیوی کی گفتگو سنی ہوگی تو فرشتوں نے بھی کہا ہوگا مبارکہ مبارکہ. اللہ اکبر. میرے محترم، جب سمیہ چلی، آپ پترا چلیے. ساری دنیا کے اندر ساروں کے ساتھ زندگی گزاری، آج یتیم بڑھ کے دن گزاریں گے. ساری زندگی سواگڑ بھاگ لگ کے رہن زندگی گزاری، آج بیوہ بڑھ کے دکھاؤں گی. وہ کہنے لگا امی بیوہ کیا ہوتا ہے، یتیم کیا؟ پتر جب تیرا باپ کا جنازہ گھر میں آئے گا پھر تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یتیم یتیم کہیں گے. ابو جہل کہنے لگا او سیاڑیے، اے سمیہ
کیا ہوا؟ کہنے لگی چل پرا دفے ہو، مرد عورت کی بات ہے کر لی، اسے پہاڑوں سے جا کے نیچے پھینک، یہ حضور کا دامن نہیں چھوڑے گا، اس کے ٹکڑے کر دے، نیزے پہ چڑھا، حضور کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا مخول کر دی بھائی ہے؟ ہاں مخول نہیں، حقیقت ہے۔ یا سر بتا کیا کہے گی؟ کہو دے تو پوچھ، تو ایک عورت کی زبان کو ہلا نہیں سکتا، محمد کے یار کے پہاڑ جیسے ایمان کو کیسے ہلائے گا؟ بلا کر تیرے اندر طاقت ہے۔ اے سمیہ، جس رب تو مننی ہے اس کا واسطہ، جس رسول سے محبت کرتی ہے اس کا واسطہ، بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، جو مار کھا کھا کے دموع ہو چکا تھا، تکڑا جوان بڈھا کس طرح پھر جوان ہو گیا۔ کہنے لگی میں نے کان میں ایک آواز کہی، کیا؟ میں نے کہا آج ہی وقت ہے سرد سائیاں، آج ہی وقت ہے، مکے کے کافروں کی مار کھاتا جا، جنت کی کنڈیاں کھٹکھٹاتا جا، ہماری فکر نہ کر، ہمارا خدا وارث ہے۔ اللہ اکبر، میں بھی منہ تے کپڑا پا کے آ گئی، جب تک شہید نہیں ہوگا اس وقت تک میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب پھڑا پڑا سمیہ نو، اما سمیہ گھر پیچھے گھر والے کا جنازہ، پتر دا جنازہ، کلی عورت ہے۔ اللہ اکبر، ابھی خاندان اجڑنے پر میرے عزیزو آنسو خشک نہیں ہوئے۔ بڈھی سمیہ کو پکڑ لیا، زنیرہ کو پتہ لگا، عائشہ کو پتہ لگا، خدیجہ کو پتہ لگا، مکے کی سب سے بڈڑی مائی کو مکے کے سرداروں نے لٹا رکھا ہے، کوئی پیروں کی تلیوں پہ مار رہا ہے، کوئی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، کوئی سر میں مار رہا ہے۔ اما سمیہ آئے نہیں کہندی، مر گئی نہیں کہندی، کہ پانی تے پیا دو نہیں کہندی۔ ادھر ابو جال مارتا تھا، ادھر کہتی تھی لا الہ الا اللہ، ادھر کافر مارتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، پتہ ہے یارو وہ بڈھی عورت تیرا میرا منہ ہمیشہ کے لیے جھکا کے چلی گئی، کہ کسی نے بلائیے، کہ نا سنتے صحیح۔ اللہ ادھر آ، ذرا اپنا ہاتھ دکھا، انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی اس سے مارتا ہے، کب تک مارے گا؟ مار مار کے تھک جائے گا۔ سمیہ کے ایمان میں دونوں باندھ دیا، اونٹوں کو کھڑا کر دیا، چابک ہاتھ میں، کہ سمیہ اے ماراں گا، اے ماراں گا، یہ جائیں گے، تیری ٹانگیں چریں گی، جسم کٹے گا، باز آ جا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بس بس بس، کہاں بس؟ کہنے لگی پھر مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ کیا؟ کہ میں ایسا کام کروں گی مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا، مجھے چرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، سارا مکہ دشمن آسمان پر کہ مولا دلوں کے بھیج جاننے والے، ہواؤں کے ذریعے، فضاؤں کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے خبر دینے والے، اللہ آج میرے محمد کو میری خبر دے دے اور کہہ دے تیری سمیہ جا رہی ہے۔ محبوبہ میں تیرے سے جنت مانگنے کے لیے نہیں بلا رہی، محبوبہ میں تیرے سے آخرت مانگنے کے لیے نہیں بلا رہی، بس محبوبہ میرے جانے کا منظر دیکھ کے اتنا بتا دے میرے آنے سے وہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزو دیکھو ایمان، تم نے رات تہجد میں کیا مانگا؟ سمیہ کیا مانگے؟ انہوں بلاؤ۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے۔ سمیہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا بس اتنا بتاؤ، کچھ اور کر کے دکھاؤں، یا اللہ اس پر راضی ہے؟ اللہ بھائی پر بھائی روئے، ماں بیٹے، بیٹا ماں پہ روئے، محمد سمیہ پہ رو رہے، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے۔ سمیہ پانی پینا ہے، میں ان کی منتیں کر کے نا سمیہ کچھ بول، کچھ رشتہ داروں سے ملنا، آخری غرض بتا دے۔ کہنے لگی پوری کرو گے؟ کہاں پوری کرو گے؟ کہ جی جی۔ فرمایا سونیا ذرا میرے سینے سے آگے آ کے کھڑے ہو۔ حضور آگے آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مکے کے کافر حیران پریشان ہیں، بڈڑی چٹے بال، بگے بال، جسم کمزور، کانپ رہا کوئی نہیں، ٹانگیں بندی، ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں۔ کہنے لگی محبوبہ ساری زندگی میں کچھ نہیں مانگا، آج دے دو۔ حضور نے فرمایا سمیہ بول، کہ میں بڈھڑی عورت ہوں، میں زیادہ دیر آنکھیں کھول نہیں سکتی، تکلیف تو ہوگی، انسان ہوں میں، کون سا پتھر ہوں میں، کون سا لوہا ہوں، کملی والے اٹھوں سے میرے پیر باندھے ہوئے، 70 سال کی ان میں غیرتوں کا حیا کوئی نہیں، اور اتنا بڑا برچہ ابو جہل نے پکڑ رکھا ہے کہ تیرا جس طرح تیری ٹانگیں چرے گی میں تیری شرمگاہ پہ برچہ ماروں گا۔ کملی والے مجھے اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں، ایک چیز دے دے۔ حضور نے فرمایا کملی والے کانٹا چبھ جائے، سوئی چبھ جائے تکلیف ہوتی ہے، اتنا بڑا ظلم کرے گا تکلیف ہوگی۔ حضور نے فرمایا تکلیف نہ ہو، احساس نہ ہو، کیا کروں؟ کہ کملی والے جب یہ اونٹ ادھر جائے، ابو جال وار کرنے لگے، ان آنکھوں سے اپنا مجھے مکھڑا دکھاتے رہنا، کملی والے تیرا چہرہ دیکھوں گی مجھے درد کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ واہ سمیہ کروڑوں سلام تیرے پر، اللہ اکبر۔ آج سارے پیر ویل والے سمیہ تیری استقامت میں کہتے سمیہ مبارک
مبارکہ مبارک، بلند آواز سے کو سمیہ مبارکہ سمیہ مبارک، دو ہاتھ جا کے کو سمیہ مبارکہ صحابہ مبارکہ مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے کی اگر چاہتے ہو تیری سمیہ کو تکلیف نہ ہو تو دیدار کراتا جا۔ حضور دیدار بھی کرا رہے ہیں، سمیہ ٹانگوں کو اللہ اکبر اونٹ دوڑ رہے ہیں، سمیہ کی ٹانگیں جھل رہی ہے، ابو جہل کا پرچہ پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سوڑیا اے سمیہ بتا کیا حال ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ، ایمان پر خاتمہ، تیرے دیدار پر خاتمہ۔ آپ نے فرمایا سمیہ کچھ اور کہ کملی والے ہن میری بھی سن لو، میں نے آپ کو کیوں بلایا، میں نے آپ کا چہرہ کیوں دیکھا، مرتے وقت آپ کا دیدار کیوں کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کوئی نماز کوئی زکوٰۃ کوئی حج لائے گا، میں تیرے دیدار والی آنکھیں لے کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اللہ پوچھے گے بڈڑی عمل کیا لائی ہے؟ کہ کچھ نہیں لے کے آئی، آتے ہوئے تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، واہ سمیہ الوداع، واہ رمضان المبارک الوداع۔ آج آخری جمعہ ہے میرے عزیزوں، عملوں کی تحقیر نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے جتنی توفیق دی 27 روزے رکھنے کی، 27 تراویح پڑھنے کی، صدقے خیرات کی، زکوٰۃ کی، جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، بلند آواز سے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، اور 3 مرتبہ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ان عملوں کو استغفار کی برکت درود شریف سے قبول کر لے، لیکن اللہ استغفار کی برکت سے اگلے سال میں دوبارہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اعتکاف، رمضان، تراویح، صدقے خیرات کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بلند آواز سے کو آمین۔ اللہ تمہاری زندگیوں میں کرم فرمائے، فضل فرمائے، روزہ تراویح کو اللہ قبول فرمائے۔ جن حضرات الحمدللہ اس ماہ مبین میں بڑھ چڑھ کر اللہ کو یاد کیا، مال کے ذریعے سے، عشر سے، تعاون سے، زکوٰۃ سے، اللہ پاک دنیا کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ آخری جمعۃ الوداع، کیونکہ اگلا جمعہ شوال میں ہوگا اور عید الفطر کے بعد آئے گا۔ اب اللہ کو پتہ ہے ہمارے مقدر میں 29 آتے ہیں کہ 30 آتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کرے کسی کے کپڑے نہ سلیں، انہیں جتی ملے کوئی نہ، انہیں ملے 30ویں روزے کو جا کے۔ لوگ کی کہنے گے نا ساڈے کو کلے کپڑے نہیں سلے، اچھا ٹیلر سے کہتا دعا کرو 30 روزے ہو جان، میں منہ دکھان دے قابل ہو جاؤں۔ اچھا منہ دکھان دے اللہ کو، انہیں نگاہ کا منہ دکھان دے قابل ہو جائے۔ بجلی نے سانو تنگ کیتا جی، نہیں میرے عزیزو، آج گناہوں نے تنگ کر رکھا ہے۔ جب گناہ ہمارے نیکیوں کے اندر بدل گئے، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اس مسجد کو جتنے حضرات رمضان کی تراویح میں، نمازوں میں آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے تشریف لے کے آئے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ حضرات کی تمام تر سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھائے جائیں۔ ہمارے اقدام آپ کو پسند آئے الحمدللہ؟ تراویوں میں کوئی مسئلہ بجلی کا پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی، کوئی پانی کا، کوئی معذور افراد کے لیے کرسی کا؟ بھئی یہ سارے سنتوں کے لیے اٹھ گئے، ابھی تو سنتوں میں وقت ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اپنی واری سنتیں پڑھنے لگے، ساڈی واری یہ تو آئی، بیٹھ جاؤ سب بیٹھو، سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا۔ ابھی جمعۃ الوداع ہے، ہم نے اپنے